ابو جہل کا انجام۔ بخاری اور مسلم میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا، بدر کے دن میں صف میں کھڑا ہوا، میں دائیں بائیں دیکھا، میرے دونوں طرف دو نوجوان لڑکے کھڑے تھے، انہیں دیکھ کر میں مطمئن ہوا۔ اچانک ان میں سے ایک آہستہ سے مجھ سے مخاطب ہوا کہ کہیں دوسرا نہ سن لے۔ وہ کہنے لگا، چچا جان، ابو جہل کون ہے؟ دکھا دیجئے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، بھتیجے تو اسے دیکھ کر کیا کرے گا؟ وہ بولا، مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اسے دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے جسم سے الگ نہیں ہوگا حتیٰ کہ ہم میں سے ایک مر جائے۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے تعجب ہوا۔ اتنے میں دوسرے نے بھی مجھے متوجہ کر کے یہی بات کہی۔ اسی لمحے اچانک مجھے ابو جہل نظر آ گیا۔ وہ اپنے لشکر میں بھاگا بھاگا پھر رہا تھا۔ میں نے کہا، دیکھتے ہو، وہ ہے تمہارا شکار جس کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ یہ سنتے ہی وہ اپنی تلوار لے کر ہوا ہو گئے، جاتے ہی تلواریں چلائیں اور ان کا تیا پانچا کر دیا۔ پھر بھاگتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے کس نے اسے قتل کیا؟ ہر ایک کہنے لگا، میں نے قتل کیا۔ فرمایا، تم نے اپنی تلواریں صاف کر لی ہیں؟ وہ کہنے لگے، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں تلواریں دیکھیں تو فرمایا، سچ کہتے ہو، تم دونوں نے قتل کیا ہے۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو جہل کا ساز و سامان عمرو بن جموح کے بیٹے معاذ کو دیا۔ یہ دونوں نوجوان معاذ بن عمرو بن جموح اور معاذ بن افراح تھے۔ ابن اسحاق نے یہ واقعہ حضرت معاذ بن عمرو بن جموح کی زبانی یوں بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ابو جہل اپنے ساتھیوں کی جرمٹ میں تھا۔ میں نے لوگوں کو کہتے سنا کہ ابو جہل تک کسی صورت پہنچا نہیں جا سکتا۔ میں نے یہ بات سنی تو میں نے اسے قتل کرنے کا تہیہ کر لیا۔ میں تاک لگا کر اس کی طرف گیا۔ جو ہی موقع ملا میں نے اس پر تابڑ توڑ حملہ کیا۔ میں نے ایسی ضرب لگائی کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے اڑا دیا۔ اس کے بیٹے اکرما نے میرے کندھے پر تلوار ماری اور میرا ہاتھ کاٹ ڈالا، صرف تھوڑی سی کھال رہ گئی۔ بازو لٹکنے لگا، میں نے پرواہ نہیں کی، اسی طرح لڑتا رہا۔ دن گزر گیا، میرا بازو اس طرح لٹکتا رہا۔ جب تکلیف کا احساس ہوا تو میں نے اپنے اس بازو پر پاؤں رکھ کر انگڑائی لی اور اسے کاٹ پھینکا۔ میرے ضرب لگانے کے بعد وہاں معاذ بن افراح بھی پہنچ گیا۔ ابو جہل زخمی پڑا تھا، اس نے بھی اسے تلوار ماری حتیٰ کہ وہ حرکت کے قابل نہ رہا، تاہم اس کا سانس چل رہا تھا۔ اس کے بعد معاذ بے جگری سے لڑتا رہا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جنگ ختم ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون دے کر آئے گا کہ ابو جہل کا کیا بنا؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھاگے گئے، دیکھا کہ وہ افراح کے بیٹوں کی ضربوں سے نڈھال ہو کر آخری ہچکیاں لے رہا تھا۔ وہ کہنے لگے، ارے تو ابو جہل ہے؟ ساتھ ہی اس کی داڑھی کو پکڑ لیا۔ وہ کہنے لگا، کیا اس سے بڑا بھی کوئی ہے جسے تم نے قتل کیا ہے؟ مسند احمد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت ابن مسعود کے ساتھ گئے تاکہ ابو جہل کی لاش دیکھیں اور پھر فرمایا، یہ اس امت کا فرعون تھا، یہ اس امت کا فرعون تھا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم۔